دیکھیں جی، کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تقریباً کراچی کا ہر شہری ہی ان وارداتوں سے متاثر ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدھ واردات سے متاثر ہوا ہو. ہر شہری کئی وارداتوں کا شکار ہوا ہے، اور میں آپ کے سامنے وکٹم ہوں جو ایک سے زائد وارداتوں کا شکار ہو چکا ہوں. پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک روز میں نکلا اپنے کسی کام سے، تو دو ڈکیت ہی تھے یقیناً، وہ کسی کی موٹر سائیکل چھین کے لا رہے تھے. تو اچانک اس میں چور سوئچ تھا، اور وہ بائک بالکل میرے پاس آ کے بند ہو گئی، اور وہ گھبرا گئے. بائک بند ہوئی تو انہوں نے وہ بائک پھینکی اور فوراً ہی گن پوائنٹ پہ مجھے نشانے پہ رکھا اور وہ میری بائک لے گئے. تو یہ واردات ایک وقت سے کم منٹ میں مکمل ہو گئی، اور اس طرح سے میری بائک چلی گئی جو پھر نہیں ملی. اسی طرح سے ایک بار کچھ ایسا واقعہ ہوا جو بڑا حیرت انگیز تھا کہ لائنز ایریا کا علاقہ تھا کراچی کا، اور وہاں ٹریفک جام تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ ٹریفک میں موجود تھے، گاڑیوں میں، اور آس پاس راہگیر بہت تھے. بڑا یعنی کہ وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ٹریفک جام میں اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے. تو میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس وقت دو ڈاکو آ گئے، اور انہوں نے میری گاڑی جو ٹریفک جام میں رکی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے جناب مجھے گن پوائنٹ پہ رکھا، اور وہ مجھ سے موبائل اور پیسے لے کے آرام سے پیدل چلتے ہوئے لائنز ایریا کی گلیوں میں چلے گئے. وہ بھاگے بھی نہیں، انہیں پتہ تھا کہ انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اور ایک تیسری واردات جو ان دونوں وارداتوں سے بالکل مختلف تھی، وہ اس طرح سے ہوئی کہ ایک مرتبہ میں حسن اسکوائر پہ واقع ایک بینک سے اپنے پیسے لے کے نکلا. تو مجھے دو بندے، جب میں موٹر سائیکل پہ تھا، جب میں سیدھا نکلا تو سامنے سے مجھے دو بندے رانگ سائڈ آتے ہوئے دکھائی دیے. تو کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ معاملہ مشکوک ہے. جب پیسے آپ کی جیب میں ہوں تو آپ کو ہر چیز مشکوک لگ رہی ہوتی ہے. تو میں آگے نکل گیا، وہ میرے سائڈ سے نکل گئے. کافی آگے جا کے میں نے احتیاطاً مڑ کے دیکھا تو کوئی خطرے والی بات نہیں تھی. میں چلتا رہا، پھر بھی ایک شک ذہن میں تھا. تو کافی آگے جا کے جب میں ایک آدھ موڑ مڑ چکا تھا، پھر میں نے دیکھا تو وہ مجھے نظر نہیں آئے. اسی طرح سے اور میں آگے گیا، پھر میری گلی آ گئی، میں وہاں ٹرن ہو گیا. تو ٹرن ہوتے وقت میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھی مجھے وہ نظر نہیں آئے. تو مجھے لگا کہ اب کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور آرام سے میں بائک چلاتا ہوں اپنے گھر کے آگے رکا، اور جیسے ہی رکا تو وہ میرے پیچھے موجود تھے. تو بس پھر وہ واردات جو جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ ہو گئی. ان کے پاس کچھ بھی کھونے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کے پاس بہت کچھ ہے کھونے کے لیے. آپ کے پاس جان ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے گھر والے ہیں، اور وہ تو اپنی زندگی معاشرے سے نکل چکے ہیں، افرید کی طرح سے یا ایک بدرو کی طرح سے گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ. ان کا کوئی رول نہیں ہے ظاہر ہے معاشرے میں، انہیں پتہ ہے ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کو نقصان بے دریغ پہنچائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مال پہ سمجھوتا کریں، جان پہ نہ کریں. اور جب آپ اس واردات سے گزر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو بار بار وہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کاش یوں ہو جاتا یا یوں ہو جاتا، اور میں یوں کر لیتا، یا میں اس راستے سے نہیں جاتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بار بار وہ واقعہ یاد دلا رہی ہوتی ہیں. تو ایک سوچ کا بار بار آنا انسان کے لیے ایک مسئلے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر ایک سوچ کے بار بار آنے کا مطلب یہ ہے ڈپریشن. تو لوگ کچھ عرصے کے لیے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ دورانیہ کبھی ایک دن، 2 دن، ہفتہ بھر بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہوگا. یہ ہے. تو بالکل اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ایک مشکل وقت سے نکلا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں ہے، سیوک فیسلٹیز نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی پبلک ہیلتھ کیئر اور کوئی اور سہولت حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. لاوارث شہر ہے، لاوارث لوگ ہیں، جی رہے ہیں بس اپنے ہی بلبوتے پہ، محنت کرتے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اور پڑھ کے سو جاتے ہیں. اس سے زیادہ نہ کوئی ان کے لیے کچھ کرتا ہے، اور نہ ان کا زور بازو الاؤ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کر سکیں. جتنی ظاہر ایک انسان اپنے لیے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی گورنمنٹ یا ان کے دیے ہوئے ٹیکس ان کے کسی کام نہیں آ رہا.